جذب کے واقعات بیان ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور جذب کے لیے الحمدللہ بار بار آیت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ جس کو اللہ کھینچ لے، ساری دنیا کی جتنے گناہ کی ایجنسیاں ہیں نا، چاہے فیس بک ہو یا اس کا باپ ہو، یہ ایک ذرہ برابر بھی اللہ سے جدا نہیں کر سکتے، اور اس کو بغیر توبہ کے مزہ نہیں آئے گا۔ اگر خدا نخواستہ انسان ہے نا، گناہ ہو گیا، معصوم تو کوئی نہیں ہے، تو تڑپ کے اللہ سے معافی مانگے گا، اس کو بند کر دینا، فی الحال چترال نہیں ہے فی الحال یہ۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ مجھے، ہماری اولاد، گھر والوں کو جو موجود ہے، موجود نہیں، ہم سب کو اللہ جذب فرما لے، یا اپنی طرف کھینچ لے۔ تو اللہ کا کھینچا ہوا آپ سوچو ذرا، ایک ماں سے کہ گود سے کوئی بچہ چھین سکتا ہے، ماں کتنی بھی تگڑی ہو، گونڈا مکے مار کے چھین سکتا ہے، کسی سے پیسہ کوئی چھین سکتا ہے، گند دکھا کر یا مقابلہ کر کے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو اپنا جذب فرما لیں، اس میں کالے گورے، امیر غریب، بادشاہ مزدور، مرد عورت، امیر غریب، حافظ غیر حافظ، عالم غیر عالم، بادشاہ مزدور، مسلمان غیر مسلمان، کوئی قید نہیں ہے۔ جو مسلمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے جذب جب ارادہ فرماتے ہیں وہ جذب ہو جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اللہ والا بھی بنا دیتے ہیں، ولیوں کا سردار بھی بنا دیتے ہیں۔ جیسے ہماری قربانی ویسے اللہ کی مہربانی۔ دوسرا یہ جو نا تربیت کی جگہ ہے، میں بھی الحمدللہ تربیت کی نیت سے آتا ہوں گھر سے، اور یہ آخری سانس تک تربیت کرانی ہے۔ کسی کو یہ کہنا کہ یہاں بیٹھو، وہاں بیٹھو، اس طرح نہ بیٹھو، جیسے ہمارے ساتھی ہیں ابھی تک راز نہیں کھلا، مولانا ہے یا پتہ نہیں کیا، بتاتے بھی نہیں، ان کی مرضی ہے، جب بتائیں گے تو پھر غم ہوگا کہ میں نے اب تک کیوں نہیں بتایا۔ ہم تو پیچھے نہیں پڑیں گے نا، وہ سمجھ رہے خوش ہو رہے ہیں کہ میں عالم ہوں لیکن میں خادم بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے جو بھی معاملہ ہے۔ بہرحال تو ابھی جس طرح یہ بیٹھے، میں نے کہا نہیں آپ اس طرح بیٹھیں، دوسرا کوئی نہیں کہے کہ آپ اس طرح بیٹھیں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں ہوتا تھا تو بڑھیا اندر آ گئی، اب ظاہری بات ہے پڑوس ہے، بوڑھی ہے، اس پر کوئی احکامات نہیں ہے، تو آ کر یہ یہاں کیوں رکھا ہے، یہ وہاں رکھو، حضرت ڈائے بڑھیا تو کہ ان کی شیخ ہے کیا، میرے ذمہ ہے ان کو بتانا۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کی پنچایت میں نہیں پڑنا چاہیے، بس تربیت کی فکر کرنی، اپنی قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ بس اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں جب آدمی ارادہ کرتا ہے۔ 3 دن سے اس وقت سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جذب کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح بادشاہ تھے، بلخ کے بادشاہ، اور کس طرح اللہ نے ایسا پیارا بنایا کہ ان کا نام دنیا کی سب سے بڑی تفسیر روح المعانی میں ان کا نام آیا ہے۔ اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے بعد۔ مشکات کی شرح مرکات میں ان کا نام آیا ہے۔ دیکھیے حدیث پاک ہے کرامت حق ہے، کرامت حق ہے، جب خاص لوگ ہوتے ہیں تو آدمی بات کر لیتا ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جب کچھ وقت گزارا، جنگل یہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں وہ والا جنگل نہیں، اچھے خاصے درخت ہیں، بس جیسے باغات نہیں ہوتے، ابھی آم تو نہیں لٹکے ہوئے نا، اب آپ اندر باغ کے اندر چلتے ہی جاؤ، وہ بھی تو جنگل ہوا نا، وہاں کون سا مال ہے، کون سا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے، کون سا وہ ہے، تو اس طرح کے جگہ وہاں عبادت کرتے تھے۔ تو جنت سے بریانی آئی، یہ مفتی اعظم سے پوچھ لینا، پورا جنگل مہک اٹھا بریانی سے۔ وہاں ایک گھاس کاٹنے والا بھی تھا، وہ اللہ سے خوب دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے چٹنی روٹی مل جائے، یہ گھاس کھودنا بیچنا تو میں آپ کو دل چاہتا ہے بس تلاوت کروں، دعائیں مانگوں، میرے آس پاس کوئی ہے ہی نہیں اولاد وغیرہ، کوئی بیوی ماں باپ ہے ہی نہیں، تو میرے پر کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے چٹنی آتی تھی۔ اب جیسے ہی بریانی سے جنگل مہک گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کر تھوڑا ایسے الفاظ ساتھی سے کہے کہ میں جو ہے 10 برس سے چٹنی روٹی کھا رہا ہوں، یہ آج پتہ نہیں کون آیا ہے، پہلے دن اس کے لیے بریانی۔ ایسی اور باتیں جو ہم بیان نہیں کرتے، خدا نہ خواستہ کسی کے منہ سے کچھ نکل گیا، جبکہ حدیث وہاں کے کرامت حق ہے۔ اور بعض لوگ شعبدے بازی سے کسی جگہ کی مٹھائی لے حق کر کے ملتان کی مٹھائی آ گئی، تو یہ شعبدے بازی ہے، یہ تو ہندو بھی کر سکتا ہے۔ کرامت کا تعلق آسمان سے کسی کے بس میں نہیں ہے کہ بٹن دبائے کرامت ظاہر ہو جائے۔ پھر ایک اور مسئلہ سن لیں گے تو مست ہو جائیں گے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرکات میں فرماتے ہیں 1000
کرامات سے افضل بڑھ کر دین پر استقامت سے رہنا ہے، 1000 کرامات سے بڑھ کر۔ اب تو معاملہ صاف ہو گیا نا۔ اصل ہے قرآن پاک، حدیث پاک، شریعت سنت کی اتباع۔ وہ ہوا پر اڑتا اور رات دن ترک سنت جو کرے شیطان دن، یہ شعبدے بازی ہوتی ہے۔ تو دونوں میں فرق کرنا ہمارا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ انہوں نے یہ بات فرمائی ہے، مفتی صاحبان بڑے بزرگوں نے یہ بات فرمائی، 700 برس پہلے ولیوں کے سردار مولانا رومی رحمۃ اللہ نے یہ بات فرمائی۔ اب وہ بیچارہ ضعیف کمزور تھا، اللہ سے اعتراض کر لیا۔ ایک آواز آئی کہ وہ تیری رکھی ہے کھرپی، وہ رکھی ہے تیری چھابڑی، اٹھا اور جا کے گھاس کھود کے 2 روپے جا کے کما جا کر۔ یہ سلطان آیا ہے، بلخ کی سلطنت لٹائی ہے، تو نے 4 آنے کا کھرپا اور 8 آنے کی چھابڑی لٹائی ہے۔ جیسی ہماری مہربانی ویسے، جیسی ہماری قربانی ویسے اللہ کی مہربانی۔ آپ خود فیصلہ کر لوں کہ ایک شخص کو اللہ نے اتنا دیا ہے اور وہ دین کی فکر میں لگ جائے، تو نعمت تو دونوں کو اللہ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور جناب اللہ والا بن گیا تو اس کے لیے کیا اللہ کی دوستی نہیں ہے کیا؟ بلکہ زیادہ تر آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت میں بھی زیادہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کمزور تھے نا مالی اعتبار سے، وہ جوڑے تھے۔ بعد میں تو پھر اور بات تھی۔ اسی طرح آپ اور جگہ بھی دیکھیں گے، جو صحیح جگہ ہوگی نا وہاں آپ زیادہ تر انہی لوگوں کو دیکھیں گے۔ باقی بھی ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، زیادہ تر کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کی فکر دیکھا، ابھی آج کی بات ہے، ایک گورنمنٹ کا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں اس وہاں مسجد کے امام صاحب میرے دوست ہیں، اور 14 اگست کی چھٹی ہے، لیکن انہوں نے کہا ہماری چھٹی نہیں ہے، ہم آج ہی 13 اگست کو 14 اگست کا سسٹم کرتے ہیں، پرچم کشائی ہوگی، یہ ہوگا۔ میرے دوست سے کہا آپ آگے دعا کرا دینا۔ اتنے بڑے افسران، ان سے کہا کہ جی تصویر حرام ہے، میں ایسی جگہ جاتا نہیں ہوں، کہ ہماری ذمہ داری، ہم تصویر نہیں کھینچنے دیں گے، ہماری ذمہ داری ہے۔ تو انہوں نے پھر ہر طرف سے پکا کر لیا۔ اس کے بعد وہاں گئے تو دور کھڑے تھے، جیسے ہی پرچم کشائی ہوئی تو دھڑ دھڑ بڑے افسران کی فوٹوگرافی شروع ہو گئی۔ تو انہوں نے بہت روکا بیچاروں نے، لیکن وہ رکتے کہاں ہیں لوگ، فرض واجب کا درجہ دے دیا نا۔ تو یہ مسجد میں چلے گئے، حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کی جا کر، اور کیا شروع کیا پتہ ہے؟ اللہ اکبر، 2 رکعت، اللہ اکبر۔ اب یہ 3 دفعہ مینجمنٹ نے بھیجا تو یہ بھائی صاحب رکعت میں لگے ہوئے ہیں۔ کہا اچھا بھائی دعا آپ کرا دو، دوسری دعا کرا دی۔ اب یہ قربانی کیا ہے؟ اب میری قربانی کیا؟ میں تو یہاں بیٹھا ہوں۔ تو جیسے ہماری قربانی ویسے اللہ کی مہربانی، ایسا معاملہ ہے۔ بہت فکر کی بات ہے اس میں۔ ایک فیکٹری اونر ہے، وہ اپنے فیکٹری میں مزدوروں کو کہتا ہے آدھا گھنٹہ کام کم کریں، میں آپ کی تعداد 40 ہے، میں 2 قاری صاحبان کو ہدیہ دوں گا، قرآن پاک صحیح کرائیں آپ، میں آپ کو پیسے تو نہیں کاٹ رہا نا۔ مجھے وہ آدمی نہیں چاہیے جس کو نماز بھی نہیں آتی ہو، جس کو استنجا کا طریقہ نہیں ہے، ناپاک ہو کر ہمارے رزق میں برکت ڈال رہا ہے۔ ایک حضرت کی اجازت یافتہ، تو ان کے دفتر میں پہلے 2 وہ تھے نصرانی تھے، یعنی عیسائی کو نصرانی بولنا چاہیے۔ تو حضرت والا دامت برکاتہم سے جب جڑے تو حضرت والا سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ تو اس طرح ہمارے پاس پہلے سے رکھے ہوئے اتنے عرصے سے، یہ تو فرمایا کہ پہلا حق تو مسلمان کا ہے، اگر 2 آنے کام کم بھی کرے تو بھی پہلا حق تو مسلمان کا، اس کا گھر میں چولہا جلنا چاہیے۔ حضرت حکم کرے نکال دے، فرمایا نہیں، نکالنا نہیں ہے، لیکن تمہارے کاروبار میں اس کی نوست تو آئے گی کھڑے ہو کے موتنے کی، حرام تو نہیں ہے، اس کے لیے حرام نہیں ہے، نہ آپ کے لیے کوئی حرام کی بات ہے، تمہارے لیے حرام کی بات نہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو ایک ملک سے لاکھوں روپے کی نوکری چھوڑ کر ابھی آئے ہیں، ان کی اہلیہ نے کہا، خط لکھا کہ اگر مجھے ہر مہینے پتہ نہیں اب کتنا 70 لاکھ جی اگر ملے نا تب بھی میں اس ملک میں نہ جاؤں۔ خیر وہ یہاں آئے، تھوڑی مشکلات آئی، لیکن اللہ نے اپنا گھر بھی بنوا دیا، اب جا کے ان کو نوکری لگی کچھ عرصے تک، اور نوکری بھی بڑی تگڑی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا فرق محسوس ہوا؟ کیا فرق صرف ایک محسوس ہوا کہ میں نام بھی لے رہا ہوں کہ دبئی میں جب میں واش روم جاتا تھا تو مجھے بھنگی بن کر پورا واش روم صاف کرنا ہوتا تھا، کیونکہ اس میں تھائی بھی تھے اور ہندو بھی تھے اس دفتر میں، اور نصرانی بھی تھے، یہودی بھی تھے،
تو میں جتنی دفعہ جاتا اتنی دفعہ مجھے پورا واش روم صاف کرنا ہوتا. یہاں فرق یہ کہ مجھے واش روم صاف نہیں کرنا پڑتا. دیکھیے اللہ کی کیا آتا ہے مالک کی, کتنا اللہ تعالیٰ کے عاشق ہر جگہ ہے بھائی. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے عاشق کو یہ سینگ نکلے ہوئے ہوں گے, اور اللہ کا عاشق وہ ہے جو نہ دھندا کرے گا, نہ نوکری کرے گا, نہ ہنسے گا, نہ بھولے گا. تو یار چھوڑو یار, فکر نہ کرو, چھوڑو. تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ آپ دعا کرو اس کے لیے, میں بھی دعا کرتا ہوں, آپ لوگ دعا کرو, لیکن حق مسلمان کا پہلا ہے. نہ جائے گی میری رائے گاں. اللہ والے کی دعا گئی, وہ خود ہی چھوڑ دیا انہوں نے 2 مہینے کے اندر. بالکل باقاعدہ محسوس ہوا کہ نور آ گیا. اب وہاں جناب واش روم صفا کرو, اور جو اللہ کا دشمن ہو, جو اللہ کی آیتیں نہ مانے, آپ مناجات مقبول میں دعا دیکھو آپ کیا ہے حدیث پاک کی. اللہ جو مشرک کو آپ کی آیتوں کا مذاق اڑاتا ہوں اور تنگ کرتا ہوں, اس کے لیے بددعا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو ہے کفر میں, وہ تو الگ معاملہ ہے, ایک آیتوں کا مذاق اڑانا. کاش کہ ہم آسان سے آسان ترجمہ تفسیر عثمانی پڑھنا شروع کریں, لیکن 90 پارے کے آخر میں 4-5 رکوع دیکھ لیں, اور 10ویں پارے کے شروع کے 4-5 رکوع دیکھ لیں. یہودیوں اور منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا غصہ فرمایا. ہم ان کی نقل کرتے ہیں. تو سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا جذب کا واقعہ, انہوں نے بلخ کی سلطنت قربان کی, اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی کہ اللہ میں سمجھ گیا, مجھے معاف فرما دیں. آپ بتاؤ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو درجہ اتنا بڑا ہوا کیوں ہے؟ ان سے چند احادیث مبارکہ کی روایت ہے بھائیوں اور دوستوں. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 سے اوپر احادیث مبارکہ کے راوی ہیں, اور سبھی پیارے ہیں اللہ کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا درجہ ملا؟ فرماتے ہیں کہ نہ ان کی روایتیں زیادہ ہیں, نہ ان کی تلاوت زیادہ ہے, نہ ان کا نفل زیادہ ہے, نہ ان کا تہجد زیادہ ہے, لیکن مال, اولاد اور جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا تھے. دوسرے فدا نہیں تھے کیا؟ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی بات ہی اور تھی. سب کے اپنے اپنے معاملات ہیں, لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اگر فرمایا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا, ابوبکر کا اللہ ادا فرمائیں گے. ساری اولاد 4 پشت صحابی تھی رضوان اللہ علیہ مجمعین, اور سب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا. بیٹا ابھی ایمان نہیں لایا تھا کہ ابا وہ آپ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کا پہرا دے رہے تھے, ایک سایہ لپکا تھا, یاد ہے آپ کو؟ کہاں یاد ہے, وہ میں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو نقصان پہنچانے آیا تھا. جب آپ کو دیکھا میں چلا گیا. فرمایا میری بات سنو, اگر میں ہوتا نا تیری گردن اڑا دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معاملات ہیں. جھوٹے نبوت کے معاملے میں آپ قرآن پاک حدیث پاک کے احکامات تو دیکھو کیا ہے. ہم ان کے گھر جاتے ہیں, بھائی میرا ایمان, اب میں نے 2 واقعے سنائے, صبح سے 3 مرتبہ سنا چکا ہوں, بلکہ 4تھی دفعہ بھی سنایا. اتنا گھبراہٹ دل پر ہے, اتنا علم ہونے کے بعد بھی شک پڑ گیا. کیوں؟ اللہ والوں کی فکر نہیں ہے, صحبت مسئلے مسائل نہیں پوچھنا, علم ہوتے ہوئے یا اللہ میں ابھی جا رہا ہوں وضو کے لیے اور کھڑا ہو کر اپنا ڈر کا اظہار کر رہا ہوں, بھیا میرے لیے دعا کرو بابا. یہ چپ چاپ حضرت مجدد کا ملفوظ ہے, چپ چاپ اللہ والے اور علماء اور مفتی صاحبان کی ٹرین میں بیٹھ جاؤ چپ چاپ, مسائل یا نہیں پوچھنا اربات کا. آپ دیکھو, آپ اللہ معاف فرمائے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے کس کو پتا ہے؟ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے ہی وحی آئی نا کہ صرف ابوبکر کو لیں بس, اور علی کو اپنی جگہ پر سلا دیں. اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھتے ہوئے مٹی پھینکی, وہ اندھے ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہی نکل گئے. تو جان ہی تو دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہتے تھے, ابا جی, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما, ابا جی آپ مجھے کم دیتے ہیں, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو زیادہ دیتے ہیں. کہ وجہ ہے بھائی, یہ اعتراض کی باتیں نہیں ہوتی, خدا کے واسطے سمجھیں. یہ ہوتا ہے قیامت تک کے لیے تعلیم ہوتی ہے. صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے تھے, اب یہ وہی آ رہی ہے, فَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. جیسے ہی میں نے آیت سنی 1991 میں یا 1992 میں, تو میرے دل میں آیا کہ یا اللہ, تو آپریشن کرانا پڑے گا, پھر ہدایت کا راستہ آ جائے گا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سوال نہ کرتے تو اس کو کون حل کرتا؟ عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سینے کا کھلنا کیا ہے؟ یہ نعوذ باللہ کس لیے تھا سوال؟ یہ اصل میں جو گوگل کا غلام ہے نا, تو وہ گھومتا ہی رہے گا, پھر پاگل ہو جائے گا ایک دن. ارے بھائی سوچو, یہ سوال کس لیے تھا؟ قیامت تک کے لیے, تاکہ ہم پاگل نہ ہو جائیں.
3 تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے فرمائی. یہ وہ تفسیر ہے. التجافی عن دار الغرور، جو دنیا دھوکے کا گھر ہے اسے دل نہیں لگاتا. یہ نہیں فرمایا کہ چھوڑ دو دنیا کو، دل نہیں لگاتا. جو دل لگائے گا اللہ سے اور دنیا میں چلے گا تو وہ زکوٰۃ اور فرما برداری نمازیں نہیں پڑھے گا کیا؟ دیکھیے آپ، اب وہ وقت یہ نہ رہ جائے نا. تو یہ تو دلائی لاما، بخشو، مادر اینڈ فادر اینڈ سسٹر، یہ جتنا چرچ کے معاملات میں ہیں، اور دلائی لاما، بخشو، پنڈت ٹمبٹ جو بھی ہے، وہ کیا کہیں گے کہ ہم نے بھی تو دنیا چھوڑی ہوئی ہے. نہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپریشن کر دیا. والانابۃ الی دار الخلود، سینہ اسلام کا اس کے لیے کھلا ہے جو آسمان پر جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی کرنسی ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں. تمہارا تو ایمان ہی نہیں ہے، کیا تو ٹرانسفر کرے گا کرنسی بھائی؟ وہ تیسری تفسیر والاستعداد للموت قبل نزولہ، کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتے ہیں. کیا مطلب؟ انڈے کی حرام لائٹ لی ہے، وہ پیسہ جمع کرانا پڑے گا. اللہ اپنا حق معاف فرما دیں گے، لیکن بندوں کا حق اور مالی حق کے لیے تو یہی تو توبہ ہے. چوتھی شرط ہے نا، اسکول سے یا کالج سے لیب سے مال چرا لیا ہے جی، بمبو مار کر 1-1 کلو چاول کے نکال دیا، اوور ویٹ لے کر گئے ٹرین میں یا جہاز میں، فون کرا دیا کسی سے، یہ زکوٰۃ نہیں دی، زکوٰۃ دیں گے، 40 سال ہو گئے وراثت نہیں دی، اب اولاد کی اولاد رگڑے مار رہی ہے اور بھائی یا بہن کا انتقال ہو گیا، یتیم کا مال بھی کھا رہا ہے. جناب یہ ہے قضا نمازیں نہیں پڑھی، قضا نمازیں. اب یہ خاتون نے پتہ نہیں 1800 تھی نمازیں سب ادا کر دیں، ایک دن میں باقی بچی 180، کھٹا کٹ ایک دن میں 180 بھی پڑھ ڈالیں. چلو بھائی صاحب ترتیب محترمہ بن گئی. کیا بات ہے بھائی، 200 روزے رکھے ہیں خواتین نے. ہم بات نہیں کرتے الحمدللہ اللہ کرم سے محرم کے ذریعے. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، ان کے پاس رپورٹ آتی تھی، اب ہمارے پاس آتی ہے. بتاتے ہیں 100 روزے، 80 روزے. پھر ہم کہتے ہیں آپ کی عمر، لکھتے ہیں جواب کہ آپ کی عمر اس وقت زیادہ ہے، اب آپ یہ سردی میں روزے رکھیں گے. آپ جب اللہ نے دیکھ لیا کہ میرا بندہ، میرے بندی کمزور ہیں، اب وہاں پر وہ ظلم نہیں ہے نعوذ باللہ. آپ ہفتے میں 1 روزہ رکھ سکتی ہیں، 1 رکھیں. بیمار ہو گئی تو فرض سے بھی چلی جائیں گی، نماز سے بھی چلی جائیں گی. جس کو سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے، جو عزیمت دکھاتے ہیں اور رخصت پہ عمل نہیں کرتے وہ تکبر آ جاتا ہے ان کے اندر. اللہ کو پتہ چل گیا میرا بندہ جو ہے یہ قضا اس نے شروع کر دیا بس. اب وہ نہ دفتر جا رہا ہے، نہ ماں باپ کو خدمت کر رہا ہے، نہ بیوی کی خدمت کر رہا ہے. 4 ہزار نمازیں قضا ہو گئی. اب جناب صبح سے رات تک لگا ہوا ہے، پتہ چلا 8 دن میں ہاسپٹل میں داخل ہو گیا. اب تو فرض خطرے میں پڑ گیا. آسانیاں ہیں، جو آسان کر لو تو آسانیاں ہیں، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں. فرمایا بیٹا جو ابو بکر ہے نا تیرا بابا وہ نہیں ہے. ابو بکر کی 1 رات کی عبادت میرے ساری راتوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. ابو بکر کا 1 دن کی عبادت میرے ساری زندگی کے دنوں سے بڑھ کر ہے. ایسے تھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب کا حق ادا کر لیا، ابو بکر کا حق اللہ ادا فرمائیں گے. لیکن کیونکہ ہماری اولاد کو، ہماری بیٹیوں کو، بیٹوں کو، گھر والوں کو، والد والدہ کو، ماں بہن کو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہیں، اس لیے وہ میڈیا کے غلام بن کر دہریے ہو رہے ہیں. ہم خود شک میں پڑ رہے ہیں کیونکہ ہم نے بھی تو نہیں پڑھا. اب دیکھیں نا، ایک آدمی بچپن سے چلا آ رہا ہے، آج پتا چلا کہ جی ٹخنا چھپانا ہم مردوں کو حرام ہے. کھڑے اور چلنے کی حالت میں جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. اور اس وقت دماغ میں بیٹھے گی نہیں بات. ٹخنا چھپا کر حرام کام کرنا ہے. ہم لوگ جو احرام، جبہ، لنگی، ٹراؤزر، شلوار، پائجامہ، چلو لنگی کے ساتھ دھوتی بھی کہہ دیتے ہیں. بتائیے اب آپ فیصلہ کر لو، آپ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر اٹھا لیا فرض کریں اس نے فتویٰ لے لیا، زبانی اعتماد نہیں کیا، کوئی بات نہیں، فتویٰ لے لیا، سب سے پہلے ماں اعتراض کری کیسا لگ رہا ہے. اماں جو کل چڈی پہنی تھی جو جائز ہی نہیں ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک، بحث نہیں کرنا ہے. ماں سے یہ نہیں کہنا، میں مثال دے رہا ہوں. وہ حرام کام کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. 3/4 پہن رہا ہے تب کچھ بھی نہیں کہا. اب تھوڑا سا یہ سمجھے ٹخنا ہے، اتنا اوپر کر لیا تو غصہ شروع ہو گئی. کہاں جاتے ہو؟ خبردار اگر کہیں گئے تو. اب وہ تو کہاں جائے گا بھائی، ہوٹل پر جائے، جا کے چرس بھنگ بھی ہے، یا تو دعا کرائیں گے، تعویذ دے دیں بچہ نیک بن جائے. جب وہ آنا جانا رکھ کر نیک بن، اتنا ہم نے نہیں کہا تھا نیک بننے کے لیے. کتنا نیک بننا ہے بھائی، یہ بتا دو کتنا نیک بننا ہے. اصل میں ہم نفسی غلام ہیں. بتا رہا ہوں نا کہ داڑھی رکھ لی
ابا نے تھپڑ مارنے شروع کر دیا، یہ کیا تم نے چہرہ بنایا ہوا ہے؟ اب کیسے ابا سے کہے گا کہ یہ واجب ہے، جس طرح عید بقرہ عید واجب ہے، اورم مارے گا پکڑ کر، جس طرح وتر واجب ہے روزانہ 10 منٹ کا 8 منٹ کا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ پتہ ہے نہیں۔ اسی طرح ایک آدمی علم میں ہے تو کیا کوئی ایسا مدرسہ ہے جہاں 45 منٹ یا 1 گھنٹے کا درس گھنٹہ ہے تو آدھا گھنٹہ حدیث پاک پڑھا ہے، آدھا گھنٹہ اصلاح کا پڑھا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیونکہ وہ تو بخاری ختم کرنی ہے اس نے 8 سال میں۔ تو اس لیے ایک خیال جب جم جاتا ہے نا، اب وہ آ گیا تخصص میں یا آ گیا امامت میں، اس کو تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا۔ پڑھا تو صحیح لیکن تمرین نہیں کی۔ کیا حدیث پاک میں نہیں پڑھا، قرآن پاک میں نہیں پڑھا غیبت حرام ہے، لیکن مشغلہ بنا لیا اس کا، اللہ معاف فرمائے۔ اس لیے چاہے وہ مزدور ہوں، چاہے شٹرنگ کا ٹھیکیدار ہو، چاہے شٹرنگ کا مزدور ہو، چاہے منہ میں کیلیں رکھ کر ٹھوکرا ہو، فرض واجب سنت موقعہ اللہ کو ناراض نہیں کرتا، یہ اللہ والا ہے۔ چھت بھرائی والے ہیں نا، آپ ان سے کہیں آپ تھک گئے ہوں گے، میں آپ کو بریانی کھلاتا ہوں ایکسٹرا، مجھے آپ ذرا قرآن پاک سنا دیں۔ کیا بات بھائی، قرآن پاک سنا دوں بھائی، کلمہ سنا دیں بھائی، آپ کا کام ہم روک رہے ہیں، چل کے ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، جو رکے تو ہمارے ذمہ ہے نا آپ کو، یا نماز آتی ہی نہیں ہے۔ اب اپنے آنکھوں سے آپ دیکھ لیں کہ ٹرالی پر ٹرالی ہے، سانس لینے کی فرصت نہیں ہے، دیوان ہے، نماز پڑھی؟ کیا کانٹریکٹر کی ذمہ داری ہے یہ یا ٹھیکیدار کی ذمہ داری ہے؟ اذانیں آ رہی ہیں، تکبیریں کو لوگ جا رہے نماز کے لیے، کٹ 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 کٹ۔ اگر یہ چاہیں تو نمازی نہیں بن سکتے، بن سکتے ہیں لیکن نہیں۔ اتنی محنت کر لیں گے 2 رکعت نہیں پڑھیں گے، فجر کی 4 رکعت۔ پانی کی باری ہے 3:30 4 بجے، وہ پانی کی باری میں ہاتھ بھیگے ہوئے ہیں اور پیر، شیخ العرب العجم فرمائے پیر بھیگے ہوئے ہیں، بھائی صرف ترتیب سے وضو کر لو، 2 سنت پڑھ لو قل واللہ سے، اور 2 فرض پڑھ لو، کیونکہ یہاں مسجد تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس زمینوں پر، نہیں آپ ڈنڈ بیٹھ کرا لو 300 مرتبہ، لیکن یہ نماز کا میں مت کہو۔ آپ سوچو پھر کیا ان کے باغ میں آم نہیں آتے؟ کیا برابر میں ہندوؤں کا باغ ہے اس میں آم نہیں آتے ہیں؟ کیونکہ جیسی محنت کی ویسے مل گیا۔ اور چاہے وہ یہ جتنے این جی اوز ہیں جس کی ہم توبہ ہم کیوں بولوں، جن کے لوگ تعریف کرتے ہیں، پتہ ہے اتنے کمبل تقسیم کیے، پتہ ہے اتنے لوگوں کو ادھار دیے، پتہ ہے ان کی تعریف کرتے ہیں، عرش اعظم ہل جاتا ہے جو اللہ کے دشمنوں کی تعریف کرتا ہے۔ 1 نمبر 2 ان کو یہاں مل جائے گا، دھوکے سے ہے تو وہ نہیں، باقی واقعی انہوں نے اگر خدمت کی ہے، دودھ کے ڈبے دے دیے تو اس کا ثواب یہاں مل جائے گا، اتنی انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کو یہاں اس کا بینیفٹ مل جائے گا۔ آسمان میں ترازو ہے نہیں، ٹھینگا ہے وہاں، ترازو ہے ہی نہیں، اگر توبہ نہیں کی تو ہمیشہ۔ لیکن ہم مسلمانوں کی تعریف کرتے ہیں، صاحب میں لندن گیا تھا، وہاں پر اخبار رکھی تھی، یہ رکھا شلنگ یا شرنگ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، اور اخبار لے لی، کراچی ہوتا نا ویسا بھی جاتا، اخبار بھی جاتا ہے۔ کیوں یار اس کی تعریف کرتا ہے بھائی جو اللہ کا دشمن ہے، جو وحی کی بات نہیں مانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، اس کی تو تعریف کرتا ہے، عرش اعظم ہلا دیتا ہے۔ سنو آگے، آپ مجھے بتاؤ جو مرغی کا بیٹ کھانے والا ہے، جو ہاتھی کا بیٹ کھانے والا ہے، گوبر، جو ہاتھی کا گوبر کھانے والا ہے، وہ مرغی کا بیٹ کھائے گا؟ ان کا کام ہے معصوم بچوں کو شہید کرنا، اپاج کرنا، سارے گھر کو بلڈوز کرنا، یہ آج سے نہیں چل رہا ہے، اور ان کی خوشیاں چھین لینا، ان کے لیے ایڈ آ رہا ہے تو ان ٹرکوں پر بمباری کرنا، ان کے گھروں کو ختم کرنا، ان کے عورتوں کو بیوہ کرنا، مردوں کو شہید کرنا، ان کے جسم کے ٹکڑے کرنا، اپاج کرنا، ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اگر دعا نہیں نکل سکتے، ارے منہ سے اتنے اگر کنگلے ہم ہو گئے ہیں، اگر دعا نہیں نکلتی، فرض کرے اللہ معاف فرمائے، تو خدا کے واسطے ان کے چمچے تو مت بنے ہم لوگ۔ لیکن وہ بات وہی ہے نا کہ جس سسٹم سے آدمی جا رہا ہے نا، فلانی جگہ مہنگا ہاسٹل ہے وہاں جاؤ، وہاں کیا کرتے ہیں جی؟ وہاں تو کپڑے ہی 3rd کلاس پہنے ہوئے ہیں، گندا مذاق بھی آپس میں تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ کون سے ہاسٹل، کالج، یونیورسٹی میں دین پڑھایا جاتا ہے؟ 3 چیزیں ہی پڑھا لیں، ایمان، اسلام، احسان، بس کامیاب۔ وہاں نہیں پڑھاتے، ہمارا کیا واسطہ ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے؟ ہم اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں پڑھا لیں۔ ٹیوشن کے لیے 5000 پر سبجیکٹ دینے کے لیے تیار ہیں، اور ایک مولانا سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدھا گھنٹہ آؤ اب ہمارے بچوں کو آ کر پڑھاؤ۔ قاری صاحبان کو 500 روپیہ دیں گے، پتہ ہے؟ ہاں 500 روپیہ قاری صاحب کو دیں گے، ہاں بھلے باہر کھڑا رہے بیچارہ، اور 3 سبجیکٹ پڑھنے اس کے لیے 25-30 ہزار دے دیں گے۔
کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. کیوں؟ آخرت پر یقین نہیں ہے نا, مال پانی پر یقین ہے. یہ ایسا ہماری حرکتیں ہوں گی تو ہمیں سکون کہاں سے ملے گا؟ کتنے لوگ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھواتے ہیں. اللہ کا کرم ہے, دوپہر کو میں دیکھتا ہوں یہ مغرب کے بعد پڑوس سے 8-10 بچے آتے ہیں, اسی یہیں سے دیکھ دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے. کوئی پیسے بھی نہیں لیتے الحمدللہ. اب چھٹیاں گزری تھی نا, کتنے بچے آئے تھے قرآن پاک پڑھنے کے لیے. پیسہ تو پتا ہے پیسے نہیں لیتے ہم لوگ. پھر ویڈیو گیم میں گھسو, کارٹون میں گھسو, حرام میں, مسئلہ نہیں ہے. قرآن پاک ٹھیک نہیں کرنے جانا. ابو بکر کا رات جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرائی تھی, تو جانی تو دی تھی, اور کیا کیا تھا؟ پیچھے دشمن لگے ہوئے تھے اور بٹیا کو ابو جہل نے تھپڑ ماری, یہ خون نکل آیا. یہ کھانا کہاں لے جاتی ہو؟ کھانا کہاں لے جاتی ہو؟ بس ٹھیک ہے. اور طنز کرتا تھا ابو جہل. حشر بھی کیسا ہوا بدبخت کا اس کا. اب وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار پورا صاف کیا, اور جو سوراخ پہ اس میں اپنا کپڑا پھاڑ کے ڈالا, اور اس کے بعد ایک سوراخ بچا تھا, انگوٹھا رکھ دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو زانوں پر آرام فرمایا, اور مکڑی نے جالا بون دیا, کبوتر نے انڈے دے دیے. اب حضرت ابو بکر صدیق دیکھ رہے ہیں کہ کفار کے قدم نظر آ رہے ہیں, تو گھبرا گئے. وہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو 2 قدم تھے, اس وقت کھوجی تھے نا وہ, تو اب یہاں قریب آ کر ایک آدمی کے قدم ہو گئے. یہ کیا معاملہ؟ یہ معاملہ یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف مزید نہ ہو تو اٹھا لیا تھا. جس گھر میں یہ باتیں ہوں گی اس گھر کے مزے کا کیا حال ہوگا؟ دوسرا تو تھک جائے گا آدمی. یہ تو ایسی بات ہے, روزانہ مجلس لگ سکتی ہے گھر میں, چاہے 10 منٹ کی ہو. لیکن ٹیوشن کا ہر چیز کا فکر ہے, کوئی منع نہیں, ظاہری بات ہے ٹیوشن دلاؤ جو بھی ہے, لیکن خدا کے واسطے قرآن پاک تو صحیح کرائیں. انگریزی ایسی کہ انگریز شرما جائے. ہمارے بچوں کی انگریزی ایسی ہے کہ انگریز بھی شرما جائے, بڑا ایسی انگریزی ہے, کوئی منع نہیں ہے, چلو کوئی منع نہیں ہے. لیکن سارا دین کا جوس ہمارا جو ہے نا وہ سب اردو میں ہے. تو اردو ضرور سکھائیں اپنے اولاد کو. جہاں حضرت باہر جاتے تھے نا یہ بیان ضرور فرماتے تھے, بھائی آپ اس کی مرضی آپ پڑھو, ہم منع نہیں کرتے. اردو سکھاؤ, اور کسی اللہ والے مولانا کسی کے بعد لے جاؤ بچوں کو بس. اور کوئی مولانا آپ کے بچوں کو داڑھی کا بھی نہیں کہے گا, پینٹ شرٹ کا بھی نہیں کہے گا, نماز کا بھی نہیں کہے گا. یہ حضرت مجدد کی تقریر ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی. فرمایا کم از کم داڑھی والے سے محبت تو ہو جائے گی, بس یہ ان کے لیے آگے کے لیے بہت ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے لیے. وہی آ گئی. فرمایا ابو بکر گھبراؤ مت, لا تحزن ان اللہ معانا. اب دونوں ہی تو تھے نا وہاں پر. ابو بکر گھبراؤ مت, اللہ ہمارے ساتھ ہے. بیٹا وہ رات اس کے برابر عمر کی سب راتیں نہیں ہو سکتی. اور وہ دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے, ہماری حالت کیا تھی؟ میں نے تو بیٹا تلوار لی تھی کہ جو کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے مجھے گردن کاٹ ڈالوں گا اس کی. میری یہ حالت تھی بیٹا اس وقت ابو بکر ہی تو تھے رضی اللہ عنہ جنہوں نے ایک خطبہ دیا زبردست قسم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پاس چلے گئے, سب کو جانا ہے. اور اس کے بعد پھر فرمایا تدفین ہو گئی. اب جو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں حضرت اسامہ کی قیادت میں بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی نے یہ نہیں کہا ہم پرانے ہیں, ہم اتنے یہ ہے, کچھ بھی نہیں. اب وہ لشکر نکلے, جہاد بھیجے, زکوٰۃ لینے والے زکوٰۃ لے. امیر المومنین خلیفہ اول, آپ کیا بات فرما رہے ہیں, ہمارے دل چھلنی ہے, ہم تو نکل نہیں سکتے اس وقت, ہماری حالت ہی ایسی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال دی. فرمایا کوئی نہ چلے, میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ملتوی نہیں کر سکتا. میں جا کے کفار سے لڑ کر کتنوں کو مار کر شہید ہو کر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا, کیونکہ غار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور میں تھا, اور یہ وہی آئی تھی لا تحزن ان اللہ معانا. اس وقت بھی اللہ میرے ساتھ ہے, کیونکہ اس وقت ساتھ تھے, ابھی بھی اللہ میرے ساتھ ہے. ہم سب الحمدللہ ہمارے انشرا ہو گیا قلب کو. کہا آپ کیوں میرے مومن نکلیں گے, آپ تلوار اپنے نیام میں رکھ لیجئے, ہم نکلتے ہیں. یہ دن میرے دوستو, جب یہ بات آتی ہے نا دل میں بیان کے لیے, اس وقت دل کی عجیب حالت, آپ خود فیصلہ کر لیں کیسی حالت ہے. اب ہم لوگ قیمتی چیز لے کر اللہ کا نور جاتے ہیں, اب وہاں جا کے پتہ چلتا ہے استقامت کا. تو حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جس فرمایا, اور فرمایا کہ معرومی رحمۃ اللہ علیہ نے, اے لوگو اگر ایک لمحے کو بھی تم اپنے باطن میں
حق تعالیٰ کی تجلیات قرب کا مشاہدہ کر لو تو اپنی پیاری اور محبوب جان کو اس کے الہی میں آتش مجاہدات کی نظر کر دو. والذین جاہدوا فینا، بار بار قرآن پہ آیت پڑھی جا رہی ہیں. بھائی مجاہدہ ہے کیا؟ گھر گئے، بچے شور کر رہے ہیں، غصہ آیا کہ ایک کو تھپڑ مار دوں، فوراً آیا دماغ میں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے. بیوی نے دیر کر دی کھانے میں، سردار گیس ہے نہیں، کھانا تو ہمیں جلدی بنانا پڑتا ہے، ٹھنڈا ہو گیا کھانا، آگ لگ گئی. ابھی میں ہوٹلوں سے گزرا ہوں، کیسی خوشبوئیں آ رہی تھیں. یہ مجاہدات. بیوی نے کوئی بڑی آواز کر لی، اس ہاتھ مار دیا تو اللہ کی سفارش تو رد کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تو رد کر دی. مجاہدہ کہاں اختیار کیا؟ مجاہدہ کہاں اختیار کیا؟ لیٹے، اب چھٹی کی رات ہے، لیٹے، بچوں نے شور کر دیا. موبائل تو ہے نہیں نا، نہ لیپ ٹاپ ہے کہ اس پہ لگے ہوئے ہوں حرام کام میں، تو ظاہری بات ہے شور تو ہوگا نا. باہر نکل کے ایک تھپڑ ماروں گا، منہ توڑ دوں گا، چپ ہو جاؤ تم لوگ. بچے چپ ہو سکتے ہیں؟ ہمیں چپ ہونا ہے. عمر کیا ہے؟ بچے معصوم ہے، 1.5 سال 2 سال، چلو اور کس کی عمر کیا 5 سال، پھر اور کیا مسئلہ ہے. لیکن اب تو یہاں سے نور کما کر گئے نا. بھائی بیان کرنے والوں کو کچھ بھی مال پانی تو ملتا ہے نا آسمان سے، پیسے نہیں کہہ رہا ہوں. تو اب وہاں جا کر سلام میں پہل نہیں کیا اہلیہ محترمہ کو. یہاں میرے جوتے اٹھاتے ہیں شاہد صاحب، بیگم صاحبہ جوتے اٹھاؤ نا، کہیں ہاتھ بھی نہیں جما ہونے، حضرت بھی نہیں کہا، اور سیدھا کہا خود گال بدھ. تو آپ نے حضرت تو مجھے کہا ہی نہیں. صبح سے رات تک تو حضرت کچھ سنتے ہوئے میں تو عادی ہو چکا ہوں. آپ نے حضرت بولا نہیں، میں جوتے نہیں اٹھایا بڑے، آپ نے پیروں کے نیچے جوتے نہیں رکھے، واش روم کا دروازہ نہیں کھولا بڑے. اب دماغ آؤٹ ہو گیا. ہاں ایسے بیٹھے ہیں بہت سے یہاں پر، ایسی بات نہیں ہے جو انتظار میں ہے کہ ہمیں بھی کوئی حضرت کہے. بھائی ہے جی، اب گھر جا کر اب کہاں بیٹی کہاں بولے گی حضرت؟ وہ تو بابا بولے گی، بابا. اب وہ ڈیٹ تھوڑی بولے گی، تو ڈیٹ میں تو آدمی ڈیٹ ہی ہو گیا نا. ایک میڈم نے کہا کہ نیو ٹیکنالوجی پلیز. سنو بھائی، انگریزی کہاں آتی ہے میرے کو. نیا ٹیکنالوجی آ گیا ہے، آج کے بعد ڈیڈی کو ڈیڈی نہیں بولے گا، ڈیڈ بولے گا. ممی کو ممی نہیں بولے گا، موم بولے گا. اور ایک بیٹھا تھا کوئی آج کل کا 2025 کا بچہ کھڑا ہو گیا، ایکسکیوز می میڈم، آج کے بعد میں آپ کو میڈ کہہ سکتا ہوں؟ پاگل کا چپ نالائق. اب یہاں پر چپ کر رہی تو اب میڈم کو بھی میڈ بولنا چاہیے. اب بتائیے اب اے بابا متھو خراب تھی اندر متھے لگا تو بھائی بچوں کو چیخ کر اپنے کھوپڑی کو درد ہو جائے گا. اب ہمارے جیسا تاڑ میں رہتا ہے، ذرا بیوی کوئی گڑبڑ کرے نا، یہ دال کے ساتھ چاول کیوں نہیں ہے؟ اب بیگم صاحب سرتاج وہ دھیان نہیں رہا، چلو کوئی بات نہیں، ہم تو اللہ سے راضی، اللہ سے بڑا. اور 3 دن کے بعد پھر دال، خود کہہ رہے ہیں دال بڑا مال. سرتاج یہ دال اور چاول کیوں بڑا ہے؟ تو آپ نے پرسوں تو کہا تھا، اب تو بحث کرتی ہے مجھ سے. کیا بیچاری کرے کیا؟ آپ بتاؤ نا اب کیا کرے گی؟ دعائیں دے گی بہت زیادہ، اللہ تو جو بھلو کرے تو جلدی متھے گھورائے، اور کیا بولے گی بھائی؟ آپ خود سوچو ہم کرتے کیا ہے یار. ارے بھائی ابھی آج میں پڑھ رہا تھا سنت کی کتاب، جو دعا کرے چھپ جائے جلدی، اللہ تعالیٰ کام لے لے کوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے، سلام کرتے تھے. ہم کس طرح داخل ہوتے ہیں میری طرف دیکھنا ضروری ہے. یہ نشہ یہاں سے ٹوٹ گیا نا نکلتے ہی. یاد نہیں رہا کہ میں نے ابھی حدیث پاک بیان کیا. امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیفیں تھیں. نبوت کے اعلان کے بعد مسکراتے ہوئے سلام کرتے ہوئے داخل ہوتے تھے. میں کس طرح داخل ہوتا ہوں میری طرف دیکھنا. آپ سلام کریں ذرا. وعلیکم السلام. حالانکہ سلام میں پہل کرنے والا حدیث پاک کے تکبر سے بری ہے وہ، اور رائی برابر تکبر ہوگا حدیث پاک ہے، مکھی کے سر کے برابر. حدیث پاک نہیں لکھا، رائی کو سمجھانے کے لیے کہ مکھی کے سر کے برابر تکبر ہوگا، جنت نہیں جائے گا. دوسری حدیث پاک ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور ہے کیا تکبر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے فرمایا، برتر الحق غمت الناس، حق بات کو قبول نہ کرنا اور کسی انسان کو حقیر سمجھنا. میری بیٹی مجھے سلام میں پہل کرے. اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہل فرماتے تھے. اب میں نے سوچا کہ میں پلر کے پیچھے چھپ گیا، ستون کے پیچھے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے سلام پہل میں کروں گا. ابھی میں نکلا کیا ہوں، سامنے سے آ گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے ایک تو گھر جاتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پتہ چلا کمرہ بند ہے، نماز پڑھ رہی ہے محترمہ یا کوئی تھا اس وقت نہیں. اب جیسے ہی کسی کو دیکھا پھر سلام کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیں میں عمرے پر جاؤں. فرمایا اجازت ہے, دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا بھیا. مٹھاس کتنی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا اس مٹھاس سے کتنا مزہ آیا ہوگا. کیا ثابت ہوا کہ چھوٹوں سے دعا کرنا چاہیے. بیٹا دعا کرنا اللہ مجھے معاف فرما دے. حضرت عبدالحفیظ جونپوری شاعر رحمۃ اللہ علیہ اتنا شراب پیتے تھے کہ پوچھو مت. اتنا شراب پیتے تھے کہ آپ پوچھو مت, بس بے ہوش جیسا رہنا نا. شاعر تھے بہت بڑے, عبدالحفیظ جونپوری شاعر تھے. تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ملانے کے لے گئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. اس وقت سفر ایسے ہی ہوتے تھے, 2 دن لگ گئے تو ہلکی ہلکی داڑھی نکل آئی. اب وہاں پہنچ کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے نے بٹھایا, یہ لوگ کیا کریں, کہ میرے لیے دعا کریں آپ خاتمہ ایمان پر ہو جائے. تو اس میں تو سب آ گئے نا نصیحت. ٹھیک ہے اچھا. فرمایا اب صبح کو ملیں گے. صبح کو دیکھا تو 2 دن کا نور جو ہے نا کاٹا ہوا تھا, حرام کام کیا ہوا تھا. فرمایا عبدالحفیظ یہ کیا کیا. کہ حضرت آپ حکیم الامت ہیں, میں مریض الامت ہوں. مریض کو اپنا پورا حال ڈاکٹر کو بتانا چاہیے. فرمایا عبدالحفیظ ٹھیک ہے لیکن حرام کام کیا نا آپ نے, کیا ضرورت تھی یہ کام کرنے کی, تو اب ہو گیا نا توبہ کر لو. کہ آج کے بعد حضرت بلیڈ نہیں چلے گا, 1 مٹھی کے بعد اپنی مٹھی, پھر یہ اور یہ مونچھیں بھی اس طرح سے صاف نہیں کرنی ہے, نہ بلیڈ سے, ٹرمر ہو یا کینچی. خیر علماء نے مکروہ لکھا ہے, المکروہ ہوا ضد المحبوب. بہرحال تو پھر چلے گئے جناب. کچھ عرصے کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا قنوج میں. تو ایک بوڑھا بیٹھا تھا, وہ تڑپ تڑپ کے رو رہا تھا. بعد میں حضرت نے بیان کے بعد پوچھا یہ بوڑھا کون ہے بھائی, اس بستی میں پہلی دفعہ دیکھا ہوں. کہ حضرت یہی تو عبدالحفیظ جونپوری شاعر ہے, یہ اللہ نے بدل دیا, ان کو جذب کر لیا, آپ سے دعا کرائی تھی. اب سننا غور سے, جو اصل بات بتا رہا ہوں. اب وہ آخری وقت آ گیا تو بعض لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ آخری وقت ہے. تو یہ کمرہ فرض کریں اتنا کمرہ ہے, جاتے وہاں تک اے اللہ اس بوڑھے کو معاف کر دے. اے اللہ آپ جس کی داڑھی سفید ہوتی, بال سفید ہوتے ہیں, آپ کو حیا آتی ہے نا, میں بوڑھا ہوں, گناہگار گندا ہوں, معاف فرما دیجئے. پھر یہاں آ کر پھر وہاں جاتے اللہ مجھے معاف فرما دے. باہر نکل کر میرے پوتوں پوتیوں یہاں نواز نواز یہاں ہاتھ اٹھاؤ منہ ہاتھ, اے اللہ ہمارے بوڑھے دادا کو معاف کر دے, اے اللہ ہمارے بوڑھے نانا کو معاف فرما دے. یہ دعا کراتے تھے بچوں سے. آج ہم کہتے ہیں میں اپنی پوتی سے دعا کراؤں, اپنے پوتے سے دعا کراؤں. غلط ہے یہ طریقہ. اب شریعت سنت کا طریقہ سہل بھی ہے, اکمل بھی, اجمل بھی ہے. آج کلمہ پڑھتے ہوئے جان دے دی, اللہ کے پاس چلے گئے. جب وصیت کے لیے ڈائری کھولی تو اس میں لکھا ہوا تھا میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو, گناہ میرے کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو, ان کی شان ستاری تو دیکھو. واہ 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 واہ, میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو اور ان کی ستاری تو دیکھو. گڑا چاہتا ہوں جیتے جی زمین میں, گناہوں کی گراں باری تو دیکھو. ہوا بیعت حفیظ اشرف علی سے, ہوا بیعت حفیظ اشرف علی سے, بھائی غفلت کی ہوشیاری تو دیکھو. اب ہم تو بیعت کے فائدے اس لیے نہیں بتاتے کہ بیعت فرض نہیں ہے, اور بتانے سے یہ ہوتا ہے کہ دکانداری نہ ہو جائے. بس بار بار اعلان کر دے اصلاح فرض ہے, پھر آگے دیکھیں ہمارے بزرگوں کا خلاص میں جس سے مناسبت ہو. مناسبت نہیں ہوگی فائدہ بھی نہیں ہوگا. آپ بتائیں کتنا اخلاص ہے ہمارے بزرگوں کا ماشاء اللہ. بس ایک بار فتویٰ پڑھ کے سنا دیا تھا بنوری ٹاؤن کا, یہ کہہ دیا تھا بھی جس کو چاہیے ایپ ہوتا ہے یا ای میل جو بھی اس سے منگوا لیں. بس اتنا فوٹو سیٹ تو ہم نہیں کرا سکتے, 10-12 صفحات ہیں کہ بیعت کا ثبوت کہاں ہے قرآن پاک میں, کون سے پارے میں ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ, یہ کہاں کون سے پارے میں, ترجمہ کیا ہے, تفسیر کیا ہے, وقت کیا تھا, وہ حدیث پاک کون سی ہے اس کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے قسم کی بیعت فرماتے تھے. اس میں بیعت جہاد بھی تھا, دوسری بیعت بھی تھی, زکوٰۃ کا بھی تھا, نفس کے اصلاح کا بھی تھا, لیکن ہم بتاتے نہیں ہیں اس سے فائدے وغیرہ. اصلاح کرانے بس نہیں, ہم اور آپ آخری سانس تک اصلاح کراتے رہے بس, ختم. باقی علماء وغیرہ سے آپ نہیں پوچھ لیں کیا بات ہے. ہوا حفیظ بیعت اشرف علی سے, بھائی غفلت کی ہوشیاری تو دیکھو. جناب حضرت مولانا عبدالعزیز دعاجو ٹنڈو الاحیاء اور مدینۃ العلوم میں ان کی قبر ہے. ہم جب گئے تھے مجھے پتا چلا, ارے میں نے کہا تو حضرت کے پاس آتے تھے. تبلیغ جماعت کے بڑے بزرگ حضرت مولانا عبدالعزیز دعاجو رحمۃ اللہ علیہ, اور پھر مدرسے کے ساتھ ہی قبر تھی, تو ہم گئے تھے وہاں. الحمدللہ ایسا انوارات تھے میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا, ایسی حالت دل کی تھی جیسے آدمی ڈگمگا جائے نا, ایسی حالت تھی.
حضرت والا کے پاس آتے تھے اور آ کے عرض کرتے تھے حضرت تبلیغ نام ہے لگانے کا، لگا وہی سکتا ہے جس کو لگی بھی ہو. آخری وقت میں مفتی رشید احمد صاحب مفتی اعظم کو یاد فرمایا مفتی رشید احمد صاحب میں آپ کے سامنے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اوپر قیامت کے دن گواہی دینا کہ میں حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر جان دے رہا ہوں. کیا مسلک تھا؟ ہٹ کر کیا چیز تھی؟ قرآن پاک حدیث پاک پر جان لڑا کے عمل کرنا. ایک گناہ ہو جائے سجدے گاہ کو ترک کرنا آنسوؤں کے ساتھ، یہ ہے مسلک کیا ہے؟ سمجھتے ہے نہیں. اپنی طرف سے جو آیا بھائی پوچھتے بھی نہیں. اچھا بھائی جو سمجھ میں بات پوچھ تو لو، اللہ کی بات تو مانو. اور رحمان فصیحی خبیرہ، اللہ ہی تو فرما رہے ہیں کہ رحمان کی خبر پوچھنی ہے باخبر سے پوچھو. اور جو قریب جانتے ہیں ان کو پتا ہے الحمدللہ. چھوٹی مجلس بھی ہو تو بھی میں ان کے ساتھ گھرے میں رہتا ہوں. مولانا مفتی مولانا 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 مولانا. اللہ کا بڑا احسان ہے مالک کا. یہ تو صرف اتنے تھوڑی سی جگہ کے اندر جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کا احسان ہے الحمدللہ. تو جمکا دڑ کے اندھیرے کے پاس تھوڑی کوئی. اب کل جمعرات ہے، آپ دیکھ لینا کیا حالت ہوگی اللہ کی رحمت سے. اتوار کے دن 11:30 بجے سے پھر ظہر کے بعد درس قرآن میں کون کون ہوتے ہیں؟ درس قرآن تو میں نہیں دے سکتا، تو مفتی فرحان میاں دیتے ہیں کیونکہ یہ تو علماء اور مفتیوں کا کام ہے، ہمارا کام تو نہیں ہے. یہ مولانا یہ بھی ماشاءاللہ موجود ہے سامنے. علم کی روشنی نہ ہو تو کوئی ایک عالم بھی نہیں آتا. اگر کوئی ایسا خدا نخواستہ لالچ کا معاملہ ہو وہ الگ بات ہے. وہ مولانا وہاں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، چمکا دڑ کے اندھیرے پر عالم آئے گا نعوذ باللہ. کیا اور تھوڑا سا ہی پڑھ سکوں گا کہ الفاظ مبارک ایسے ہیں نا کہ آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی. جناب حق تعالیٰ کی تجلیات قرب کا مشاہدہ کر لو تو اپنی پیاری اور محبوب جان کو عشق الہی میں آتش مجاہدات کی نظر کر دو. یعنی حق تعالیٰ شانہ کی رضا کے لیے ہر مجاہدہ اور محنت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور عمر بھر کے واسطے اللہ تعالیٰ کے کسی عاشق صادق کی غلامی قبول کر لو. اب فوراً کھٹکا ہوگا یہ غلامی تو ختم ہو گئی ہے بھائی. تو مطلب تو سمجھ اس کا کیا مطلب ہے، مجھے ضرورت نہیں بتانے کی. کسی عاشق صادق کی غلامی قبول کر لو اور اس کے حضور میں مستربانہ یہ درخواست کرو، عشق حق کی آگ سے سینہ میرا بھر دیجئے. عشق حق کی آگ سے سینہ میرا بھر دیجئے. اگر حق تعالیٰ کے قرب کی شان و شوکت تم دیکھ لو تو اس کے سامنے تمام کائنات ماں اپنے لذتوں کے ہیچ اور مردار معلوم ہو. اور اس میں سب آ گئے، ٹیڈیاں آ گئے، ٹیڈے آ گئے، سب چیز کے اندر آ گئے. نمکین 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 نمکینہ، چمکین چمکینہ، دمکین دمکینہ، حسین حسینہ. یہ سب ورنہ بڑھاپے کے اندر بھی نامحرم کو دیکھتا ہے، بڑھاپا ہو یا جوانی جو بھی ہو، فلموں میں گھسا ہوا ہوگا. جب وہ سلطان حقیقی اپنی عزت اور شان و شوکت کا جھنڈا بلند فرماتا ہے، یعنی جس دل پر وہ اپنی شان و شوکت کو ظاہر فرما دیتا ہے تو سارا جہان جیب عدم میں اپنا سر ڈال دیتا ہے. اور عظمت الہیہ کے یہ وہ سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا جذب کا واقعہ ہے، یہ سب مولانا فات جمع کر رہے ہیں. میں بیان سن رہا تھا 1994 کا، تو حضرت نے فرمایا یہ واقعہ اللہ نے مجھے پوری رات مجھ سے لکھوایا. عجیب کیفیت تھی. تو میں فرمایا حضرت دوست فرماتے ہیں، بہرحال فرماتے تھے، فرمایا میں اس کو تھوڑا کیسے دوست ہوں، میں اپنے متعلقین سے کہتا ہوں ایک بار اس کو ضرور پڑھ لینا اللہ کے لیے توبہ استغفار کر کے. جیسے ہی میں نے یہ سنا تو یہ واقعہ تو ظاہری بات ہے مثنوی شریف کا ہے. میں نے فوراً دوستوں سے کہا کہ بھائی مجھے یہ چیز نہیں آتی، وہ کتاب سے نکال کے مجھے دے دیں، پڑھنا شروع کروں. 22 صفحات. اور جب بھی میں نے حضرت سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا ہے 2 یا 2.5 صفحات کے برابر کیا ہوگا، کیونکہ تو آسمان کی عطا ہے نا بھائی. اب اسی کو میں رٹ کر یاد کر لوں. جناب کیا جملے ماشاء اللہ. اللہ اللہ. عظمت الہیہ کے سامنے کائنات بے قدر معلوم ہوتی ہے. جس دل کو حق تعالیٰ اپنے کرم ایک خاص سے نوازتے ہیں تو دنیا کی فنائیت کو اس پر ظاہر فرما دیتے ہیں، اور اس بصیرت قلب اور استحضار فنائیت سے مجاہدات اس بندے پر آسان ہو جاتے ہیں. کیا بات اللہ یاد دلا رہے ہیں. یا اللہ. جس وقت پہلا بیان ہوا تھا نا حضرت والا کا، مطلب میں نے یہ پہلا بیان سنا تھا، میں نے پیسے نہیں کہ دوستوں بغیر مجاہدے اور تکلیف اٹھائے ہوئے اللہ نہیں ملتا. لو دلیل بالذین جاہدوا فینا کے بعد لنہدینہم سبلنا، اور 4 تفسیر اس کی بیان فرمائی. کھٹ 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 کھٹ. میں نے کہا یا اللہ یہ جو حضرت سنا رہے ہیں یہ تو اپن کے بس کی تو بات ہی نہیں ہے، اور فرض ہے. اللہ آپ نے خود فرمایا خلق الانسان ضعیفا. وہ خاص بات یاد رکھنا، انشاءاللہ مزہ آ کے اٹھے گا، باقی چند منٹ باقی ہیں. یہ جملہ میرے دل میں اللہ اتار دینا، کام بن جائے گا.
اب میری حالت خراب کہ حضرت تفسیر سنا رہے ہیں کہ بغیر مجاہدے کے اللہ ملتا نہیں ہے، بغیر محنت کے گھر بنتا ہے، بغیر محنت کے 4 ٹکے آتے ہیں، بغیر محنت کے گھر کے پلستر وغیرہ ہوتے ہیں، سب یہ کماتے ہو نہیں کماتے اس کے لیے. تو اللہ جنت ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ ہے جنت اور خالق جنت، بغیر مجاہدے کے نہیں ملتا. دلیل قرآن پاک کی دے چکا ہوں. جوش محبت میں جھگڑا نہیں ہے، محبت میں فرمایا سنو جو ارادہ کر لینا مجھے اللہ والا بننا ہے، مجاہدہ اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمت بھی اللہ ہی عطا فرماتے ہیں. اوہ اتنا مزہ آیا مجھے، آج بھی مزہ آ رہا ہے. فرمایا گھبراؤ مت، اس مجاہدے کی ہمت بھی اللہ دیں گے. جیسے بچہ گرتا ہے یا گرنے والا ہوتا ہے ماں باپ سنبھال لیتے ہیں، تو مجاہدے میں ہم جب گرنے والے ہوں گے اللہ سنبھالیں گے، اللہ کی رحمت سنبھالیں گے، اللہ کا قرب سنبھالے گا. اور گر گئے کوئی بات نہیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. ہوں دسو جناب کتنے مایوسی ہے بھائی جی، وہ کتنی مایوسی نہیں جناب. کیا بات ہے، آپ سوچو ذرا کیسا جوش میں فرمایا. پھر مثال کہ بچے کا ہاتھ پکڑ کے ابا لکھوائے اور کہ شباس اور 100 روپیہ انعام، اور کس بات کا 100 روپیہ انعام بھائی. اور دلیل ابھی دی قرآن پاک کی ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، سب نیکیاں اللہ کی طرف سے ہیں. ہماری عمر چلو 200 سال ہو جائے، تقوی 80 سال ہو گیا، 100 سال ہو گیا، چلو کاؤنٹنگ کر کے نیند وغیرہ نکال کر 100 سال کا تقوی ہو گیا، اللہ کی دوستی ٹھیک. تو جنت کتنی ملنی چاہیے بھائی جان؟ 100 سال، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی جنت. تو کام اللہ بنوائے اور جنت اور خالق کے جنت بھی ملے تو جان دے دیں تو حق ادا ہوتا ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق یہ حق ادا نہ ہوا. حق اے اللہ اگر کروڑ جان بھی عطا ہوں تجھ پر فدا کر دوں، تیرے سامنے کب ہم جان کو جہاں سمجھتے ہیں؟ آپ نے تو دیا نا جان. اور کیا گناہ نہیں کرنے سے آدمی مر جاتا ہے کیا؟ نیم جا بستانہ تو 100 جان دے. گناہ نہ کرنے سے اللہ آدھی جان لیتے ہیں، پھر 100 جان دے دیتے ہیں. تو 100 اور آدھی جان ہو گئی نا بھائی. یہ کس سے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، عمل سے پتا چلے گا. آج میں ارادہ کر کے جاؤں، بک بک نہیں کروں گا. جو کھانا ملے گا کہے گا اللہ میں اس لائق نہیں ہوں، اے اللہ آپ کا شکر ادا کروں گا تو لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ اور دیں گے. لیکن میں تو ارادہ ہی کر کے جا رہا ہوں، آج تو چھوڑنا نہیں ان کی پیرانی صاحبوں کو جناب. اے جی آج تو بس جھگڑا تھیندا بابا، لتوں والوں مکہ لندا بابا. تو ادھر پہنچے گا تو شیطان تو 10 چیزیں نکال کر لے آئے گا. واش روم جائے، یہ پانی کیوں ٹپک رہا ہے؟ بھائی کوئی محل میں رہ رہا ہوں تو پانی تو ٹپکے گا جناب. اے جی اتنے برس 20 سال تو ہو گئے رہے ہوئے، تو پانی نہیں ٹپکے گا تو کیا سونا ٹپکے گا یا چاندی ٹپکے گا؟ اور پانی تو ٹپکے گا جناب. اب بھائی اب وہ وقت تھوڑی ہے کہ ایک ایک چیز کے لیے آدمی بلا کر 1000 روپیہ دے دو ان کو. تو خود ٹائٹ مائٹ کر لیں بس، اس میں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ چاہیے ضرور. یہ آپ کا بال گرا ہوا ہے یہاں، تو بھائی تو بال تو گرے گا نا بھائی. آج ہم تو سر منڈاتے ہیں، عورت تھوڑی سر منڈاتی ہے جو بال نہ نکلے بھائی. جیسے ہی شور گھر آتا ہے، تم لڑکی سے مل کر آئے ہو، یہ بال دیکھو، کہ آپ اپنے بال کی ناپ کریں، آپ کا ہی تو بال ہے. زیادہ بات آپ کرتے ہیں، آپ ضرور لڑکیوں سے مل کر آتے ہیں روزانہ، کھڑکڑ کھڑکڑ. ایک دن کوئی بال ملا ہی نہیں. لگتا ہے گنجی سے مل کر آئے ہو. گنجی عورت سے مل کر آئے، چلو پھر تو پھر ٹھیک ہے نا، کون سا اس سے محبت ہو جائے گی گنجی سے بھائی؟ وہ تو اللہ ہی مرائے گا اور کیا کرے گا. یار ہمارے لیے دعا کرو، بیان کرنے والا زیادہ محتاج ہے کہ اللہ ہمارے شیخ کو معاف فرما، مغفرت بے حساب فرما، خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما. دعا کرتا ہے اللہ مجھے انسان ہی بنا دے تو بہت بڑی بات ہے. انسان وہ ہے جس کی ذات سے چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچے. کتنا بڑا ظلم کر کے جاتے ہیں نا گھر میں. یہاں سے سب سے خیال ہے خجیز سے، بس بھائی اب بیان ختم ہونے والا ہے. اچھا بھائی السلام علیکم، دعا میں یاد رکھنا. گھر جا کر پہلے سے پمپ ہوتا رہتا ہے، آج تو چھوڑنا نہیں ہے بھائی. آج تو پلیٹ وہاں رکھی ہوئی تھی، جب میں گزرا تھا صبح کو نکلا تھا نا تو پلیٹ وہاں رکھی تھی، اب بھی وہاں رکھی ہوئی شاید ہنس رہا ہے. بس اس بات پہ جملے پر ختم کرتا ہوں. اللہ اللہ سبحان، کیا بات ہے بھائی. اس بندے پر آسان ہو جاتے ہیں مجاہدات جن کی بدولت وصول اللہ نصیب ہو جاتا ہے. عادت اللہ یہی ہے کہ بندہ پہلے ریاضت اور مجاہدہ کرتا ہے، پھر وصول اللہ نصیب ہوتا ہے. لیکن حق تعالیٰ اپنی شان قدرت یوں بھی ظاہر فرماتے ہیں کہ غافل بندے کو اپنی طرف جذب فرما لیتے ہیں، جس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بندے کو ایک کشش اور کیفیت عنصر محبت حق تعالیٰ کی طرف محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کھینچ رہا ہے. یہی طریقے جذب ہے جس میں وصول اللہ پہلے ہوتا ہے، پھر اس بندے کو مجاہدات اور عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ پر بھی حق تعالیٰ کی اسی شان جذب اور اجتباع کا ظہور ہوا تھا، جس کے بعد سلطنت اور حکومت ان کے دل میں بے حقیقت ہو گئی. غرض اللہ والے اپنے باطن میں حق تعالیٰ کا خصوصی قرب و تعلق محسوس کرتے ہیں،
اور اس نعمت کے سبب وہ دنیا مردار کی فانی لذتوں سے مستغنی ہو جاتے ہیں. اللہ والوں سے پوچھو کہ ان کے دل کو کیا لذت نصیب ہے کہ ہمیں بھی تو ملے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. 22 سے 10 صفحے ہوئے ہیں. یہ سب سن کر ہم دعا کریں گے کیا؟ ابھی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور جو موجود ہے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولاد، قیامت تک کی ضروریات کو اللہ جی جس فرما کر اپنا بنا کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیں. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. 2 ساتھی نئے آئے وقت لگانے کے لیے، تو فجر میں 10 منٹ پہلے پہنچنا ہوتا ہے اور صبح 9:30 بجے اور جمعے کے دن 10 بجے. ان کا پرچہ بنوا لے بھائی. مولانا الیاس صاحب کے بیٹے کو چوٹ آئی ہے، ہمارے ساتھی جو ہیں دعا کریں اللہ صحت عطا فرمائے. وہاں قاری ارشد عبید صاحب، وہاں بلال اشرف صاحب، مفتی محمد زکریا صاحب بیان سن رہے ہیں. اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ رکھے، جس فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.